السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ زمان پارک کو پنجاب پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور عمران خان ایک بار پھر گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت کے مطابق جینا ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے میں جو لوگ ملوث ہیں ان میں سے 40 ایسے بندے ہیں جو زمان پارک میں موجود ہیں، عمران خان صاحب کے گھر میں یا ان کے گھر کے ارد گرد موجود ہیں۔ تو پنجاب حکومت نے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے تحریک انصاف کو کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، ادروائز 24 گھنٹے کے بعد ایک آپریشن لانچ کیا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پولیس نے زمان پارک کو گھیر لی ہے اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کا آخری بیان ہو، اور یہ بھی کہ وہ فوج کے خلاف نہیں، اور اگر فوج کمزور ہوگی تو وہ کمزور ہوں گے۔ خطرہ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج جو پولیس نے گھیراؤ کیا ہے زمان پارک کا ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس کا ٹارگٹ وہ 40 لوگ ہیں جو جینا ہاؤس کو جلانے میں ملوث ہیں، تو یہ آپریشن ان کے لیے ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اس پولیس آپریشن کے دوران ہوگی۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ یہاں تک جو حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، یہاں تک بات کیسے پہنچی اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ میں اس وقت پاکستان کے ساتھ ہوں، پاک فوج کے ساتھ ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ پاک فوج ہے تو پاکستان ہے، فوج پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ جو بھی لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ فوج کا ساتھ ضرور دیں گے۔ کوئی بھی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پوسٹ میں نے دیکھی جس میں یہ لکھا تھا، اور وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے کسی بندے کی پوسٹ تھی، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہمیں فوج نہیں چاہیے اور ہم بھارت کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے مل کر۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان کی فوج تگڑی نہ ہوتی تو پاکستان کب کا افغانستان بن چکا ہوتا، عراق بن چکا ہوتا، لیبیا بن چکا ہوتا، شام بن چکا ہوتا۔ اور جو یہ سازش کی گئی پاک فوج کے خلاف، تو سازش یہ تھی کہ سوڈان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، فوج میں بغاوت ہوئی اور وہ آپس میں لڑ پڑے، خدا نہ خواستہ پاکستان کو بھی سوڈان جیسے حالات کا سامنا ہونا تھا۔ سلام ہے پاک فوج کو اور اس کی لیڈرشپ کو، آرمی چیف کو، جنہوں نے اپنی بہترین حکمت عملی اور اپنی ساخت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ریسٹرین شو کیا اور رد عمل نہیں دیا، جس کے باعث اس گناؤنی سازش کو ناکام کر دیا گیا۔ اب میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ ان واقعات کا ذمہ دار کون ہے۔ تو آپ پچھلا 1 سال اٹھا کے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی تقاریر، جس طرح وہ فوج کو ٹارگٹ کر رہے تھے، میر جعفر، میر صادق، پھر اس کے بعد انہوں نے ڈرٹی ہیری کہا حاضر سروس فوجی افسر کو، پھر بعد میں انہوں نے اس کا نام بھی لے لیا۔ تو عمران خان صاحب کی ہر تقریر میں ایک نفرت تھی فوج کے خلاف، اور انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں بلکہ اینٹی ملٹری بیانیہ بنایا، جس کو وہ آگے لے کے چلے۔ اور اس کے آپ شہباز گل کو نہ بھولیں کہ شہباز گل نے جو اپنے ایک انٹرویو کے دوران ایک سپیچ کی تھی 10 سے 15 منٹ کی، جس میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی، یہ تحریک انصاف کے بیانیے کو آگے لے کے شہباز گل نے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور اے آر وائی پہ انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں ان کو روکا نہیں گیا، ٹوکا نہیں گیا۔ وہ صریحاً فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش تھی، اور یہی کوشش عمران خان صاحب کرتے رہے۔ موجودہ جو آرمی چیف ہیں، ان کی یہ ایز اے آرمی چیف اپوائنٹ نہ ہوں، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی، ان کو ناکامی ہوئی، اور جب یہ آرمی چیف بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے فوج کے اندر سے بغاوت کرانے کی کوشش کی۔ پھر شہباز گل اور عمران خان صاحب کی اگر تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور جو ان کے چمچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں عادل راجہ جیسے بگوڑے، وہ تحریک انصاف کا بیانیہ آگے لے کے چلے اور عوام میں پاک فوج کے لیے نفرت پیدا کی، جس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تو کس طرح ایک منصوبہ بندی کے تحت ٹارگٹ کر کے فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، شہداء کی یادگاروں پہ حملے کیے گئے، ان کی تذییع کی گئی، اور وہ کام کیا کہ جو 75 سال میں پاکستان کے دشمن ممالک نہ کر سکے۔ اور یہ یقیناً یوم سیاہ ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی بڑی غلطی کی عمران خان صاحب نے، حالانکہ پاکستان میں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی تھی، اور بار بار ہمیں ISPR سے پریس ریلیز کے ذریعے، بیانات کے ذریعے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ فوج سیاست سے الگ ہے، وہ غیر سیاسی ہے، لیکن عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ فوج ان کا ساتھ دے، حالانکہ یہ آئیڈیل حالات تھے تحریک انصاف کے لیے
ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی فوج سے ٹکر لینے کی، کیونکہ آپ پچھلا 1 سال دیکھیں کہ جب فوج غیر سیاسی تھی، پچھلے 1 سال کے دوران کسی بھی تحریک انصاف کے ممبر نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی۔ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنی اس پاپولیرٹی کو سنبھال نہ سکے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ کچھ کر دیا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس پاپولیرٹی کے باوجود لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں۔ کراچی سے محمود مولوی ہوں، کیانی صاحب ہوں، ابھی آپ دیکھیں کہ فواد چودھری نے مذمت کی، علی زیدی نے مذمت کی، لیکن میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ فواد چودھری جیسے لوگ انہوں نے معصوم لوگوں کے بچوں کو اکسایا اور پاکستان پہ حملے کروائے، ریاست پہ حملے کروائے، اور اب وہ معصوم لوگ مشکل میں ہوں گے، وہ سزا پائیں گے، لیکن یہ لوگ ان کو استعمال کر کے اب ان کی مذمت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور انہیں سزا ملنی چاہیے۔ تو ناظرین، آرمی چیف بڑے ایکشن میں ہیں، انہوں نے کور ہیڈ کوارٹر سیالکوٹ کا دورہ کیا، وہاں پہ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جن لوگوں نے شہداء کی توہین کی ہے ان کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور 9 مئی کے واقعات کو انہوں نے پاکستان کے لیے ایک شرمناک عمل قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شہداء ہیں وہ پاک فوج کا اور پاکستانی عوام کے ماتھے کے جومر ہیں، اور جو واقعات 9 مئی کو ہوئے ان کو دوبارہ دہرانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، فیصل واڈا جو تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں یا جن کو تحریک انصاف سے نکال دیا گیا تھا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس دی۔ میں ان سے ایگری کرتا ہوں جو باتیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کی۔ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کی قیادت کو، اور انہوں نے آرمی چیف سے یہ مطالبہ کیا کہ جو چھوٹی ایج کے لڑکے ان 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان سے نرمی سے نمٹا جائے، اور جو لوگ ماسٹر مائنڈ ہیں، جنہوں نے ان کو اکسایا، جو منصوبہ ساز ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے اور انہیں کسی بھی صورت معاف نہ کیا جائے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو منصوبہ ساز ہیں، جنہوں نے یہ آگ لگوائی، وہ آج ٹی وی پہ آ کے مذمت کر رہے ہیں اور ان واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن فیصل واڈا کا یہ کہنا تھا کہ ان کے آنسوؤں پہ، ان کی مذمت پہ، ان کے معصوم چہروں پہ نہ جائیں، بلکہ ان کو کسی بھی صورت نہ چھوڑیں اور سخت سے سخت سزا دیں، اور جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں 20-22 سال کے، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا جائے۔ لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اپنی اوپینین بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ان 9 مئی کے واقعات کے جتنے قصوروار عمران خان صاحب ہیں، اتنے ہی قصوروار یا اس سے زیادہ قصوروار ہیں ہمارے چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چند ججز جو تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ریلیف دیتے رہے، اور عمران خان صاحب نے تکیہ کیا سپریم کورٹ پہ اور ہائی کورٹس پہ کہ وہ انٹچیبل ہیں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا، ان کو مکمل سپورٹ اور سہولت حاصل ہے سپریم کورٹ کی اور لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس کی، جس کے بعد عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا کانفیڈنس بلڈ ہوا، بلکہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہوئے، اور اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ واقعات پیش آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آرٹیکل 63 کو ری رائٹ کر کے انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی پنجاب میں، اس کو گرایا، عمران خان صاحب کو حکومت دلوائی، پھر ان کے ساتھ مشاورت ہوئی کہ اگر ہم اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو وہ الیکشنز کرا دیں گے۔ تو جو ججز ہیں ان کی فیملیز کی آڈیوز منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ کس طرح وہ سہولت کاری کرتے رہے تحریک انصاف کی، اور اس کے بعد پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی، اس کے بعد سپریم کورٹ نے سو موٹو لیتے ہوئے یہ پنجاب میں الیکشنز کرانے کی پوری سہولت کاری کی تحریک انصاف کو کہ وہ کسی بھی صورت تحریک انصاف کو الیکشنز دلوائے پنجاب میں، تاکہ اگلے 5 سال کے لیے تحریک انصاف پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کن کن ایشوز پہ وہ سو موٹو لیتی رہی، لیکن اتنا بڑا سانحہ ہوا 9 مئی کا، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور آرمی کی طرف سے یہ واضح کر دیا کہ ہر سال 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا، لیکن سپریم کورٹ کے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی اور جو ان کے ساتھی ججز ہیں۔ چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ اس معاملے پہ فوراً سو موٹو لیتے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور نہ ہی پاک فوج سپریم کورٹ پہ یا ہائی کورٹس پہ اعتبار کرتی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ
کہ آرمی ایکٹس کے تھرو مقدمات بنائے جائیں اور آرمی کورٹس میں ان کیسز کو سنا جائے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی ایک خبر دیتا چلوں کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس میں جو کوآرڈینیشن تھی تحریک انصاف کے لوگوں کی آپس میں اس سے ریلیٹڈ کچھ واٹس ایپ گروپ بھی پکڑے گئے ہیں جو واضح ثبوت ہیں کہ تحریک انصاف نے 9 مئی کو جو فوجی تنصیبات پہ اٹیک کیا، جو شہداء کی یادگاروں پہ اٹیک کیا، وہ ٹوٹلی پلان تھا اور ایک پلان کے مطابق انہوں نے یہ عمل کیا اور 9 مئی کا واقعہ پیش آیا جو پاکستانی عوام ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ناظرین، آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان اینڈ کیپ واچنگ PD TV۔